نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ تین پہلوؤں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ناموس رسالت ہے کیا، دوسرا ہماری جو مسلم تاریخ اور روایت ہے اس میں اس موضوع کو کس طرح ایڈریس کیا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ ریاست کی سطح پر اجتماعی اور انفرادی حوالے سے ہماری ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہیں۔ یہ تین باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا پس منظر بھی آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہماری قومی اسمبلی کے اندر بھی اس موضوع پر جو بل چند دن پہلے پیش کیا گیا، قرارداد پیش کی گئی، اس پر بحث بھی ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اس چیز کو شعوری طور پر سمجھیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا، اور ہمارے لیے یہ مسئلہ کس طرح زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ نہیں ہے تو پھر اس ریاست کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہمیں بھی اپنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنے میں ہے، نہ کہ پسپائی اختیار کرنے میں۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اصل میں ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ رائنا نہ کہو اے ایمان والوں، بلکہ یہ کہو بڑے ادب کے ساتھ کہ انظرنا، اے اللہ کے پیغمبر آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ انظرنا، بڑے ادب کے ساتھ آپ یہ درخواست کریں۔ واسمعوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنی توجہ سے تمہیں سننا چاہیے کہ دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی شمار ہوگی کہ اگر تم اتنی عدم توجہ کا مظاہرہ کرو کہ تمہیں دوسری دفعہ پھر پوچھنا پڑے کہ اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے ہیں، یہ یہودی جو مدینہ کے یہودی تھے ان کا جو رویہ تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو کافر ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے سارے انبیاء کی عزت اور ناموس کا تحفظ فرمایا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ اگر انبیاء کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہوگی تو ہمارے لیے، لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے وہ رول ماڈل کیسے ہوں گے۔ اس لیے سب انبیاء کے ناموس کا تحفظ فرمایا اللہ رب العزت نے، خود عصمت انبیاء کے باقاعدہ اہتمام کیا۔ لیکن میں بات کروں گا خاص طور پر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ اللہ رب العزت نے کس طرح فرمایا کہ جس کی کوئی مثال پہلے انبیاء کی سیرت میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روایت کرتے ہیں، اور یہ مستدرک حاکم اور طبرانی کی روایات ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر ان واقعات کے راوی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بچپن میں 2 مواقع ایسے آئے کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، جب میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مکہ کے نواح میں بکریاں چراتا تھا، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار تم ذرا آج رات تم جانوروں کی حفاظت کرو، اور میں دیکھوں کہ یہ اہل مکہ جو ہیں وہ رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، رات کی ان کی محافل کس طرح کی ہے، یہ جو کھیل تماشا کرتے ہیں، جو یہ محافل سجاتے ہیں، تو میں بھی ان میں شریک ہونا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ دونوں مواقع پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ناموس کا اس طرح تحفظ فرمایا کہ دونوں مواقع پر حضور گئے ضرور وہاں پر، بچپن کا دور ہے نا، لڑکپن کا دور ہے، لیکن اس دور میں جس میں کوئی غلطی بھی غلطی شمار نہیں ہوتی، اس دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر ان دونوں مواقع پر اس طرح نیند طاری کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس وقت اٹھے جب سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کو متاثر کر رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل لڑکپن اور بچپن کے اندر اپنے پیغمبر کے ناموس کا اس طرح تحفظ فرمایا تاکہ کل جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں تو کوئی مائی کا لال یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو بچپن میں، حالانکہ بچپن کی باتوں کو لوگ یاد بھی نہیں رکھتے، تو یہ تو بچپن میں فلاں فلاں مجلسوں میں جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تحفظ فرمایا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناموس کا تحفظ اللہ رب العزت نے کس انداز میں فرمایا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی پیغمبر کی سیرت پر، کسی پیغمبر کے کردار پر کوئی حرف گیری کی ہے کسی نے، تو اللہ رب العزت نے ماحول ایسا پیدا فرما دیا کہ اس ماحول نے، ان لوگوں نے اور شواہد نے، قرائن نے اللہ کے وقت کے پیغمبر کی ناموس کا اس طرح تحفظ کیا کہ سارے اعتراضات جو ہے وہ ختم۔ موسیٰ علیہ السلام پر بعض لوگوں نے اعتراضات عائد کیے، تو ایک پتھر نے آپ کی گواہی دی، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، ایک پتھر نے آپ کے ناموس کی گواہی دی کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ لوگوں نے عیب لگایا نا، تو اللہ رب العزت نے ان عیبوں کو رد کرنے کے لیے پتھر کو قوت گویائی دی۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام پر لوگوں نے عیب لگایا، ان کے کردار پر حرف گیری کی، تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، اللہ رب العزت نے ماحول کیا پیدا فرمایا کہ اسی گھر میں سے ایک بچہ، قرآن کہتا ہے کہ شاہد شاہد من اہلہا، کہ اسی خاتون کے گھر میں سے ایک بچہ جو ہے معصوم، اللہ رب العزت نے اس کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا کہ یہ گناہ گار ہے، یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے تہمت لگائی تو اللہ رب العزت نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی ماں کی گود کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر چند دن کا بچہ، زبان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ میری ماں پر اور مجھ پر تان زنی مت کرو۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی اور رسول بنایا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے حوالے سے جو بھی تہمت کسی نے لگائی تو اس کو دور کر دیا، لیکن اس کے لیے اہتمام کیا کیا کہ ماحول ایسا بنا دیا۔ خود
पैगंबर को ये बात कहनी पड़ी, किसी मासूम को कुव्वत गोयाई दे दी गई, पत्थरों को ज़बान दे दी गई कि वो पैगंबर की नामूस और उसकी हुर्मत को बयान करे लोगों के सामने। लेकिन जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त नहीं बल्कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई गई। वाक़या इफ़क जो है सूरह नूर के अंदर बड़ी तफसील के साथ मौजूद है, मैं इशारे काफ़ी समझता हूँ। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह अपने नबी के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया कि जब तोहमत लगाई गई तो सहाबा इकराम ने तो फौरी तौर पर उस पर अपना रद्द अमल दे दिया कि ये मुनाफिकीन जो सैयदा आयशा के किरदार पर बात कर रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। जिस अल्लाह ने अपने नबी को इस चीज़ से पाक पैदा किया है कि उनका साया नहीं कि किसी का पाँव उनके साए पर आ जाए, कि उनका कि जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती कि वो गंदी चीज़ पर बैठती है, जिनकी शान और अज़मत ये है कि अगर वो ऐसा जूता पहन ले कि जिस पर कोई गंदगी लगी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अमीन को नाज़िल कर देता है कि जाइए और पैगंबर से कह दीजिए कि वो जूता उतार दे, इसलिए कि वो आपके शायान शान नहीं है। तो सहाबा का रद्द अमल क्या था कि जिस पैगंबर की शान ये है भला उनके निकाह में कोई ऐसी औरत कैसे हो सकती है। सहाबा बिल्कुल क्लियर थे। लेकिन इसके बावजूद सूरह नूर को पढ़िए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी सहाबा इकराम के इस तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र को पसंद नहीं फरमाया कि ठीक है तुम गलत समझते हो, मुनाफिकीन का रद्द कर रहे हो, लेकिन इस रद्द करने में जो शिद्दत होनी चाहिए थी वो शिद्दत क्यों नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह नूर की आयत नंबर 16 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को सहाबा इकराम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाता है वलौला इज़ समेतमूहु, ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी तो सिर्फ रद्द कर देना काफ़ी है, सिर्फ इनकार कर देना काफ़ी है। तुम्हारा तर्ज़ अमल इससे शदीद होना चाहिए था। वलौला इस समेतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना नतकल्लम बिहाज़ा, तुम्हें कहना चाहिए था कि ये हमारे शायान शान नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कहें, और तुम्हें ये ऐलान करना चाहिए था कि सुबहानका हाज़ा बुहतान अज़ीम, कि ए अल्लाह तू पाक है, ये बुहतान अज़ीम है। ए अल्लाह तू पाक है। ऐब किस पर लग रहा है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। मुनाफिकीन उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान से फरमा रहा है कि जिस चीज़ की निस्बत पैगंबर की तरफ हो जाए वो चीज़, वो फ़र्द, वो शहर, हर चीज़ इतनी मुक़द्दस और मोहतरम हो जाती है कि उस पर ऐब लगाना असल में अल्लाह पर ऐब लगाने के मुतरादिफ है। तुम्हें यह कहना चाहिए था कि सुबहानका हाज़ा, ए अल्लाह तू पाक है इससे, हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये खुला बुहतान है। तो मेरे भाइयों, जिस पैगंबर की शान और अज़मत ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैगंबर को ज़बान खोलने का मौका ही नहीं अता फरमाता। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए वलीद बिन मुगीरा मक्का का बड़ा सरदार, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, बकवास की, हजूर के बारे में गलत बातें की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कलम को घर जाके पढ़िएगा, उसके 10 ऐब गिनवाए कि मेरे नबी के अंदर ऐब निकालते हो, मेरे नबी के बारे में और उनकी नामूस पर हमला करते हो। उसके 10 ऐब गिनवाए और आखिर में फरमाया कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि असल ये है कि ये शख्स जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है ये है बद असल, इसकी असल नस्ल के अंदर मसला है, ये बद असल शख्स है। यानी इस दर्जे जो है वो सख्त रद्द अमल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बराह रास्त, कोई और नहीं, दूसरे अंबिया का मामला हुआ तो माहौल और दूसरे अशख़ास को मुतय्यन कर दिया।
لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی باری آئی تو خود اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت اور حرمت وہ ہے کہ خود رب کریم اس کا محافظ اور گواہ ہے، اور اہل ایمان سے ان کے ایمان کے تقاضے کے طور پر کہ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر انہیں اپنا سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینا ہوگا۔ اس کے بغیر ان کا ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہی وہ کام ہے جو ہماری پوری مسلم تاریخ کے اندر، مسلم روایت کے اندر آپ کو ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ حکومتی سطح پر، ریاست مدینہ، تو خود ریاست مدینہ میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے ناموس رسالت کو نشانہ بنایا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، ریاست مدینہ نے کیا اقدام کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سیرت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے۔ کعب بن اشرف یہودی، اسماء بنت مروان، سلام بن ابی الحقیق، ابو رافع، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی یہودیوں میں سے اور مشرکین میں سے جو گستاخ تھے، ریاست مدینہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس لیے کہ دین کا مرکز اور محور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس طرح چکی آپ چلا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اس پوڑ کے درمیان جسے قطب کہتے ہیں، اگر وہ نکال دیں تو اب آپ دانے جو ہے وہ پیس نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو چلا لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محض سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ مناسبت بھی نہیں بنتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اسلام کے اندر اس طرح مرکزیت کی حامل ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہاں سے الگ کر دے پیچھے دین بچتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کی دینی غیرت کا مسئلہ ہے کہ وہ حرمت رسول اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں اور اس کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ مستعد رہیں۔ یہ ہماری تاریخ اور ہماری روایت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گستاخ کعب بن اشرف کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، اس کے قلعے کے اندر جا کے۔ ابو رافع یہودی کو خیبر میں جا کے عبداللہ بن عتیق نے قتل کیا، صحابی رسول۔ اور ابن خطل کو بیت اللہ کے اندر کعبہ کے غلافوں سے لپٹے ہوئے اللہ رب العزت نے کعبہ کی حرمت اٹھا دی کہ اگر پیغمبر کا گستاخ ہو بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوگا تو تب بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ حضرت صائب بن یزید نے عین بیت اللہ کے اندر اس گستاخ کو قتل کیا۔ اور اسماء بنت مروان یہ ایک یہودن عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتی تھی اور اپنی لونڈیوں کو ایسا کلام اس نے یاد کروایا تھا کہ جو وہ گاتی رہتی تھی اور حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمیر بن عدی نے اس کو قتل کیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مدینہ کی ریاست میں یہ روایت ہے کہ ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منہا کر دیا جائے دین میں سے تو پھر دین رہتا کہاں پر ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے خلافت سنبھالی اور یکدم ایک نہیں بے شمار فتنے کھڑے ہو گئے کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ مرکز کو دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، بعض نے اسلام چھوڑنے کا انکار کر دیا جو دور دراز کے بدو قبائل تھے، اور بعض لوگ، چار ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، مسلمہ نے تو خیر حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی،
اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جب کہ اتنے فتنے ریاست مدینہ کو گھیرے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنیے۔ فوری طور پر آپ نے مسیلمہ کذاب کا مطلب یعنی انتہا کا جھوٹا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر نقب زنی کرنے والا مسیلمہ، اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجنے کا اعلان کیا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ حالات آپ دیکھیے کہ کیا ہے، اور بہت سارے فتنے موجود ہیں۔ ان سارے فتنوں کو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے لشکر مسیلمہ کے کذاب کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، اور لشکر کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ 13,000، جو اس وقت قریب دستیاب لوگ تھے، اور دشمن کی تعداد 80,000 ہے، 80,000، اور بہت امکان ہے کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ اور مدینہ کے اندر لڑنے والا ایک آدمی نہیں رہنے دیا، تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حالت یہ تھی کہ دیگر قبائل کے مدینہ پر حملے کا خطرہ تھا۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دشمن کے حملے کا مدینہ پر خطرہ ہے، لیکن لشکر سارا بھیج دیا، 13,000 80,000 کے مقابلے میں۔ اور تاریخ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ لشکر ہے کہ جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ آپ مختلف مہمات پر بدری صحابہ کو نہیں بھیجتے تھے، کہ یہ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں جن کی شان اور عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان سے کہتے تھے کہ آپ ادھر مدینہ میں رہیں اور ہمارے لیے دعا کریں، آپ کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے، تو نہیں بھیجتے تھے کہ کہیں شہید نہ ہو جائیں۔ ان کا یہاں موجود ہونا ریاست مدینہ کے لیے زیادہ برکت کا باعث ہے، لیکن اس جنگ میں آپ نے بدری صحابہ کو بھی بھیج دیا، اور 11 بدری صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اتنا بڑا نقصان، بدر میں شامل ہونے والے 11 صحابہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ کل 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ تھے، اور 70 صحابہ اکرام جو حفاظ تھے قرآن مجید کی، وہ بھی ان میں شامل تھے، اور ایک پورا مدرسہ جو ہے حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کا شاگردوں سمیت اس جنگ کے اندر شہید ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آپ غور فرمائیں کہ پورے عہد رسالت میں 87 جنگیں اور سرایا، جس میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 کل گن کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابوں سے آپ نکالیں، کیلکولیشن کریں کہ اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، تو 259 بنتے ہیں۔ اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 70 جو تھے 700 قرآن مجید کے حافظ تھے، اور ان میں 70 صحابہ کرام حافظ تھے۔ اتنا بڑا نقصان کس لیے برداشت کیا؟ اس لیے کہ ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ لہٰذا ہماری جو مسلم تاریخ ہے وہ تو یہی ہے کہ ریاست مدینہ یا اس کے بعد مسلمانوں کی جو ریاستیں بھی قائم ہوئی ہیں، ان سب ریاستوں کے اندر یہی قانون، یہی روایت آپ کو نظر آئے گی۔ میں تو بلکہ اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں کہ ناموس رسالت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہماری روایت یہ ہے، مسلمانوں کی روایت یہ ہے کہ وہ ناموس مسلم پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جب مسلمان زندہ تھے، جب مسلمان بیدار تھے، آپ جانتے نہیں ہیں کہ آج کا دن خاص طور پر بھی اس حوالے سے کہ محمد بن قاسم نے آج کے دن ہی ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ تو کیوں حملہ کیا تھا؟ ایک مسلمان عورت کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، کہ جس کو راجہ طاہر کے سپاہی نے ہاتھ ایسے لگایا اور پکڑا تھا، جس کا بازو پکڑا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ حجاج بن یوسف جو قریب تھا
جس کا علاقہ اس کو دہائی دی اور اس کی وہ آواز اور اس کی وہ دہائی اور اس کا وہ پیغام جب حجاج بن یوسف تک پہنچا تو اس نے فوری طور پر لشکر تیار کیا اور ہندوستان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک عورت کے تحفظ کے لیے، میں تو کہتا ہوں کہ پیغمبر کی حرمت تو بڑی بہت اوپر ہے، ایک عورت کے تحفظ کے لیے، اس کی عزت کے تحفظ کے لیے عباسی خلیفہ معتصم باللہ، زوال کی آخری حدوں کو چھونے والی خلافت آخری دموں پر ہے، اور اس وقت خلیفہ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ رومیوں کے شہر اموریہ کے اندر ایک مسلمان عورت کی ناموس پر حملہ ہوا ہے، تو خود خلیفہ جو ہے اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے۔ اب یہ اس وقت صورتحال کیا بن گئی ہے، اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بات ہمیں شعوری طور پر اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ہمیں تحریک لبیک کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے انداز اور احتجاج کے طریقے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی شخص کو ان کے موقف سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اس چیز کو سمجھے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ اصل جنگ کیا ہے۔ اصل جنگ یہ ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ یہ مسلم قوم، پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے یا ریاست کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذرا غور فرمانا ہے آپ نے کہ ناموس رسالت کا تحفظ جو ہے یہ محض عوامی جذبات ہیں اور ریاست اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ہے اصل جنگ، اور ہماری بیوروکریسی اور یہ جو طاقتور حلقے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بد نصیبوں نے مغرب کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرنی، بلکہ عوام، پاکستانی عوام کے جذبات کا ترجمان ان کو ہونا چاہیے۔ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں، یہ ریاست ہوتی ہے، یہ ریاست مدینہ ہے کہ جو حرمت رسول کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ عوامی جذبات کا مسئلہ نہیں ہے، عوامی جذبات تو موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عوام یہ توڑ پھوڑ کرنا، گراؤ جلاؤ کرنا، سڑکیں بند کرنا بالکل غلط ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ریاست عوام کے جذبات کی ترجمان نہیں بنے گی تو عوام کیا کریں گے؟ پھر غلطی ہوگی۔ کام غلط ہونے کے باوجود اس غلط کام کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا حکمران طبقہ، مقتدر طبقہ، جو ہمیں سمجھا یہ رہا ہے، اور اوپر مغرب کو آج آپ نے اخبار پڑھا ہوگا کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ مغربی سفارتکاروں کو مطمئن کر رہے ہیں تم پر خدا کی مار کہ جی ہم سفیر کو نکالیں گے نہیں۔ بھئی نکالنے نہ نکالنے کی بحث ہی نہیں ہے، مسئلہ تمہاری دینی غیرت کا ہے۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ سفیر کو نکال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اس غیرت کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے جو رسول اللہ پر ایمان کا نتیجہ یا تقاضا ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر وہ غیرت ہی نہیں ہے۔ ایک جہانگیر ترین کے عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے آج کی خبر کے مطابق 40 ایم پی اور ایم این اے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کی پتہ نہیں اس کی کوئی عزت ہے بھی کہ نہیں ہے، میں یہ بحث نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے کس طرح کے لوگ ہم نے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں کہ قرارداد اگر پیش ہوئی ہے تو پہلے تو بے دلی کے ساتھ ریاست نے اس کو پیش ہی نہیں کیا، پرائیویٹ طور پر پیش کی گئی، اور پھر بہت بڑی اکثریت پیپلز پارٹی ویسے ہی اٹھ کر باہر نکل گئی، اے این پی نکل گئی ہے، اور جو باقی ہیں وہ کس طرح وضاحتیں دے رہے ہیں، اور کوئی آدمی اس قرارداد پر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس قرارداد پر سائن ہوئے تو یورپ کے ویزے بند ہو جائیں گے ہم پر اور ہماری اولادوں پر۔ لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر، اور لعنت ہو ایسے ممبران پر، اور اس قوم کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح کے نمائندے آپ نے چنے ہوئے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو آپ نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ان کے نزدیک ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یورپ اور مغرب میں ہندوستان کے اندر اپنے کاروبار اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے، یورپ اور مغرب کے ویزوں کے لیے، امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ آج بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ اس شعور کا بیدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں یہ میسج دینا چاہیے جس سطح پر بھی ہمارے لیے ممکن ہو کہ یہ عوامی جذبات کی نمائندگی کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ہمارے جذبات کی نمائندگی نہیں کر سکتی تو ان کو پھر حکمران رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ ہمیں ڈراتے ہیں کہ جی اس میں نقصان بڑا ہوگا، جی کاروبار کا نقصان ہوگا، خدا کا خوف کرو۔ یہ اس مقصد کے لیے کاروبار کا نقصان ہمارے لیے شرف کا باعث ہوگا۔ آپ قیادت کیجئے اور پوری امت کو اکٹھا کریں، اس سے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں قیادت۔ عمران خان نے UNO کے اندر تقریر کی تو پوری قوم کا فخر کے ساتھ سر بلند ہوا، لوگوں نے، مخالفین نے بھی حمایت کی۔ آج کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں نہیں آگے بڑھتے اور پوری امت کو اس مسئلے پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اکیلے پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنے حصے کی غیرت کا مظاہرہ تو کرے، آگے بڑھ کے دوسروں کو اس پلیٹ فارم پر جمع تو کرے، اور دشمن کو پیغام تو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے کہ ہم حرمت رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 9 ہجری کے اندر جب مکہ کی فتح کے بعد پہلا حج ہوا تو اعلان کیا گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کے اندر کوئی مشرک اور کافر داخل نہیں ہوگا، اب یا اسلام قبول کرو یا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سورہ توبہ کو پڑھیے، آیت نمبر 28۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی، وسوسہ آیا ہوگا کہ مکہ کی پوری معیشت جو ہے، تجارت اور معیشت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جن کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات ہیں قریش کے، اگر ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا گیا تو پوری معیشت بیٹھ جائے گی۔ سنیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں یہ تجارت کے بیٹھ جانے سے تنگ دستی کا خوف ہے نا، تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ رب العزت تم پر اپنا فضل اور کرم کرے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آج یہ معیشت کا، کاروبار کا خوف اور ڈراوا دے کے بھئی ایسی زندگی اور ایسے ملک اور ایسے ریاست اور ایسے اقتدار کا فائدہ کیا ہے جس میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے قابل نہ ہوں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، اس ملک کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہمیں اپنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ پیغام ہر سطح پر دینا چاہیے کہ ہمیں تحریک لبیک کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز سے پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کو اور کسی مذہبی گروہ کو اور عوام کے کسی طبقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا اور اس کے لیے کھڑا ہونا۔ اللہ رب العزت ہمیں انفرادی اور اجتماعی اور ریاستی سطح پر غیرت مندانہ انداز میں اپنا موقف اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی، میں اور آپ بات نہیں کریں گے، لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے، کیسے ان لوگوں کا، ان بے شرم اور بغیرتوں پر ہمارے جو حکمران اور وزراء ہیں اور ان پر کیسے دباؤ پڑے گا؟ اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔